أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قالوا سبحانك تو پاک ہے لا علم لنا اے ہمیں نہیں علم علمتنا جو تم نے سکھایا انک انت العزیز الحکیم تو ہی زبردست حکمت والا ہے قال کہا یا آدم انبئونی بتاؤ بھی اسمائہم ان چیزوں کے نام فلما جب بتایا انبأہم نام بھی اسمائہم ان چیزوں کے کالا کہا علم اقل لکم بے شک میں نے نہیں کہا تھا انی بے شک عالم میں جانتا ہوں غیب السماوات آسمان کا غیب والارضی اور زمین کا وَأَعْلَمُ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو تکتمون جو تم چھپاتے ہو وَإِذْ جب قُلْنَا ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا سجدہ کرو فرشتوں سے انہوں نے آدم کو فسجدوا سجدہ کیا الا ابلیس نے تکبر کیا وکان من الکافرین وہ گیا کافروں میں سے. اچھا ادھر اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے پچھلی ہم نے آیت پڑھی تھی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام. فرشتے خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو وہی کچھ آتا ہے جو اللہ پاک آپ نے ہمیں سکھایا ہے کیونکہ آپ ہی علم والے اور حکمت والے ہو. آپ کو ہی پتہ ہے آپ نے یہ سب ہمیں کیوں نہیں سکھایا کیوں سکھایا ہے. ساری حکمتیں اللہ کے پاس ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے پھر آدم کو فرشتوں کے آگے پیش کیا اور کہا بتاؤ ان چیزوں کے نام تو انہوں نے بتا دیے. اور وہی اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں. اللہ نے آسمان اور زمین بنایا اور اللہ ہی جانتا ہے اس کی سب چیزوں کو جو انسانوں کو بھی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں فرشتوں کو اور سب چیزوں کو ہے اللہ پاک جانتے ہیں نا ہر چیزوں کو. جی جانتے ہیں. اور جب ہم نے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے نا احمد؟ ہاں احمد جی اللہ پاک نے انسان کو اور پھر فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. تمہیں پتہ ہے آپ کو پتہ ہے یہ سجدہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرشتوں سے کہا کہ ہمیں کرو آدم کو کرو آدم کو کیوں سجدے کو علم کے لیے. ہاں علم کی وجہ سے. شاباش. اگر انسان کے پاس دماغ ہے اور کتاب ہے اللہ کی وہ علم حاصل نہیں کرتا کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے؟ نہیں. صرف وہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام
ایسے لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے وہی اس قابل ہیں کہ فرشتے وہ فرشتوں سے آگے نکل جائیں. اور ہاں کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے قرآن پڑھنا چاہیے اور اس پر کیا کرنا چاہیے علم کرنا چاہیے عمل کرنا چاہیے. اور وہ جو ہے شیطان اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا کیونکہ آگ سے بنا تھا وہ کہتے ہیں میں زیادہ پاورفل. کیونکہ اس کو حسد آ گئی تھی. اس کو جب آدم کو اللہ نے عزت دی تھی نا وہ سجدہ جو تھا نا عزت کے لیے تھا. فرشتے اسی کی عزت کریں گے جو قرآن کا علم حاصل کرے گا. اور وہ اس کو جب کسی کو عزت ملتی ہے تو دوسرا حسد کرتا ہے. اس دنیا میں انسانوں میں بھی ایسے شیطان ہیں کہ ایک کو عزت ملی تو دوسرا اس پہ حسد کرے. ایسے ہے نا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو عزت دی تو ابلیس کو حسد ہو گئے اور اس نے اسی حسد کی وجہ سے تکبر کر کے کون سا رستہ لے لیا اس نے جہنم کا. اس نے خود کا نقصان کیا اور ہمارا بھی کر رہا ہے نا. اور قیامت تک وہ ہمارا بھی نقصان کرے گا اور اپنا بھی نقصان کرے گا. اس لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے حسد کیا حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے. اور اللہ سے ہی ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ جس طرح تم نے آدم کو سکھایا ہمیں بھی سکھا دے. اور اللہ سب سے بہتر انسان کو سکھانے والا ہے. اور اللہ کی یہ کتاب جو قرآن ہے وہ سب سے بہتر ہے انسان کو سکھاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو علم فرشتوں کے ذریعے سکھایا تھا اور ہمارے لیے یہ کتاب موجود ہے. ہم اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں اپنے رب کا. ٹھیک ہے. اور اے اللہ ہمیں علم سکھا دے وہ کچھ سکھا دے جو تمہیں پسند ہے اور ان چیزوں سے دور کر دے جو تمہیں ناپسند ہے. اور ہمیں حسد اور بغض سے دور رکھ. اور اے اللہ ہمارے روزے قبول کر. یہ 2022 کے روزے چل رہے ہیں.